الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج انیق صاحب نے جو تمہیدی گفتگو فرمائی ہے، اس پر اگر ہم اس کے آدھے جو مسائل ہیں ان پہ بھی اگر سنجیدگی سے غور کر لیں تو امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق میں جو کمیاں رہ گئی ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ تو ان میں کچھ چیزیں جیسے میں انہی کے سوالات میں رہتے ہوئے ذرا ترتیب بدل کے کچھ عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظام ہدایت کے بھی مرکز میں ہیں اور نظام فطرت کے بھی منتہا پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر نبی اپنے مخاطبین سے بہمہ وجوہ افضل ہوتا ہے۔ تو اسی سنت نبوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمام فرمایا اللہ نے، اور آپ کو انسانیت کے پہلو سے بھی انسان اکمل و افضل بنایا تاکہ قیامت تک کی انسانیت آپ کا مخاطب ہے، مطلب آپ کا دائرہ تخاطب تمام انبیاء سے مختلف اور ممتاز ہے۔ آپ کی خاتمیت، آپ کی رحمت للعالمینی، یہ جو ہے وہ ان پہلوؤں سے آپ کو گویا مستقبل ہی کے لوگوں پہ فضیلت نہیں دی گئی بلکہ ماضی کے لوگوں پر بھی فضیلت دی گئی۔ تو یہ جو دو طرفہ فضیلت ہے، ہم نے اس پہ تو زور دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد رسالت کو بیان کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے یہ بنیادی اوصاف اور ان کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسرپاسبل فضائل۔ تو میرا خیال ہے غلطی یہاں ہوئی ہے، یہ جو ہم لوگوں میں فضیلت بہت بنیادی جگہ لے چکی ہے، یہ مصنوعی بات ہے، یہ رفتہ رفتہ نفسانیت پہ ختم ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جناب میں کس کا کیا درجہ ہے وہ صرف دو نبیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لیکن یہ کہ وہ ان دونوں کا اگر درجہ قرآن سے اللہ کے لفظوں میں کسی مصلحت سے یا کسی ضرورت سے ہمارے علم میں آ گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن پر بھی وحی اتری ہے ان کے لیے دائرہ قرب ان سے مختلف ہے، مطلب نبوت کے اختصاص میں سب مساوی ہیں، اور پھر یہ کہ ان کے حصے میں جو کام آیا ہے یا وہ جو اللہ کی ایک تاریخ ہے، اللہ کی ایک اسکیم ہے ہدایت رسانی کی کہ جز بجز 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 اور کل، تو ہم نے اس میں ایک بہت بنیادی غلطی یہ کی ہے کہ فضائل کی بحث کو اپنی اوقات سے بڑھ کے چھیڑ دیا، یعنی یہ بھی اسرار غیبی میں سے ہے، مطلب یہ سوچتے ہوئے بھی ہیبت محسوس ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات اور اللہ کی جناب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے منفرد درجہ بتاؤ
یہ سوچنے میں ہیبت ہوتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ نبی اس لیے نہیں آتا کہ آپ کو اس کے مقامات کے بارے میں پتہ چلے، نبی اس لیے آتا ہے کہ وہ آپ کو صاحب فضائل بننے کی دعوت دیتا ہے۔ تو جو امت اپنے نبی علیہ السلام کے فضائل کی تقسیم سے محروم ہے، وہ پھر فضائل کا ایک مصنوعی نظام بنا لیتی ہے اور اس نظام میں فضیلت میں الوہیت کے عناصر بھی شامل کر دیتی ہے۔ تو اب مطلب مجھ سے پوچھا جائے گا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فضائل تمہیں بتا دیے گئے، ان فضائل کو تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ ان کو مجملاً ایمان کے درجے پہ مانتے اور ان کی تفصیل ان فضائل سے فضیلتیں جذب کرتے ہوئے کرتے۔ ہم نے کیا کیا کہ فضائل کو ایک ہر فضیلت ایک لفظ کی طرح ہے اور اس لفظ کو کسی فرہنگ نویس کی طرح کھولتے چلے گئے۔ تو یہ مدعا ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا۔ وہ نبی کے فضائل ہم لوگ کیا بتائیں؟ نبی کا سب سے بڑا جو وہ مقصود ہے یا کسی بھی نبی کے امتی پر جو سب سے بڑا اس کا حق ہے اور اس کی فضیلت شناسی کا واحد ثبوت ہے کہ آپ نے اس کارخانہ فضائل میں کھلی رسائی رکھنے کے باوجود وہ فضیلتیں حاصل کی یا نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فضیلتوں کے مقسم ہیں۔ یعنی دنیا میں بندگی کی کوئی بھی فضیلت ایسی تصور بھی نہیں کی جا سکتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کے بغیر میسر آ سکے۔ مطلب بلکہ میرا ذوقی بات ایک کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل 90% اندازاً غیب میں ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا، انہیں اپنے علم کی کمی کا نہایت درجے کمی کا تجربہ اپنی آنکھوں سے آخرت میں ہو جائے گا۔ پھر جنہوں نے آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھی مستحق شفاعت ہو کر، پھر ان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت میں جانے والے جو خوش نصیب ہوں گے، ان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ جیسے اللہ کی طرف سے منکشف ہوگا۔ یہ ایک صوفیانہ سی بات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کیے گئے فضائل کا علم نہیں دیا گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نظر میں جتنی بڑائیوں کے حامل ہیں، اور وہ بڑائیاں انسانوں کی دی ہوئی نہیں ہیں جو قابل پیمائش ہوں، وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں جس کی ہر عنایت میں لا تناہی ہونا، لا متناہیت شامل ہوتی ہے، اس کی شان کے مطابق ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان فضائل سے پوری طرح خبردار نہیں تھے جو فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختص کر رکھے تھے۔ اب اس کی حکمتیں الگ ہیں، لیکن اصل فضیلت وہ ہوتی ہے جو صاحب فضیلت کے علم سے زیادہ ہو۔ فضیلت رکھنے والا بھی اس فضیلت کا احاطہ نہ کر سکے، اصل خدا داد فضیلت یہ ہوتی ہے۔ تو اس میں
اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ذمے تھا، یعنی امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارے سچے اور جھوٹے ہونے کا دار و مدار بس ایک کسوٹی پر ہے۔ وہ کسوٹی یہ ہے کہ تم نے، یعنی اے مسلمانوں، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن جانے میں کتنی کامیابی حاصل کی۔ یعنی افراد کی حد تک نہیں ہے، ایک پوری انسانیت سے یہ سوال ہوگا مستقبل قیامت تک کہ تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر ان کی امت میں داخلے سے کیوں گریز کیا۔ یہ بہت بڑا سوال ہوگا جو کل انسانوں سے ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والوں سے۔ تو ہم نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میں رسمیت، تھوڑی سی جذباتیت، تھوڑا وہ سینسیشنلزم اور میلاد اور تذکرہ اور ذکر خیر، یہ سب ہم نے اس کو رسموں کی طرح سیلیبریٹ کیا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو جس تزئین کے ہمارے ذمے تھا کہ اس تعلق کو مزین کرتے رہیں، ہم نے اس تزئین کا سارا عمل خارجی چیزوں کی شکل میں کیا، اپنے باطن میں نہ اس اتباع کو آنے دیا اور نہ اس کی مسلسل تزئین کے عمل میں خود کو مشغول رکھا۔ یہ ایک جرم ہوا ہے، مطلب یہ جرم ایسا ہے کہ امت جو ہے وہ اگر اللہ نے پکڑ لیا نا تو اس میں رہائی کی کوئی امید مطلب موجودہ امت میں نہیں ہے۔ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں، یعنی جنت انہی کے پیچھے چل کے ملے گی، سادہ سی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کیا ہے کا واحد جواب دینے کے لیے اترے ہیں کہ حق کیا ہے۔ تو حق کیا ہے کا جو جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے افعال مبارکہ سے یا اپنے اقوال مطہرہ سے یا اپنے انداز تربیت سے اور اس تربیت سے مرتب ہونے والے نتائج سے دیا ہے، کیا ہم کسی ایک پہلو سے بھی اس جواب سے خود کو متعلق کر سکیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق یہ ہے، حق وہ ہے جو کسی بھی سچویشن میں مغلوب نہیں ہوگا، حق وہ ہے جسے اپنے دفاع کے لیے اپنے غیر کی ضرورت نہیں ہے، حق وہ ہے کہ جس کی چھاؤں سے نکل جانے والا دنیا میں معدوم ہے، آخرت میں جہنمی ہے۔ اس حق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بتایا اور کلام اللہ مفصل لائے اور کلمت اللہ کو اجمال کے ساتھ اپنی ذات سے ایکسپریس کر کے اپنی سوسائٹی کے تمام شعبوں میں سرایت کروا کے دکھایا۔ اور نہ صرف آپ نے ایسا فرمایا تو ظاہر ہے کہ آپ کے افعال میں ایک معجزاتی پہلو بھی ہوتا ہے۔ آپ کے خدام نے مطلب شیخین نے کار نبوت کو تاریخی تکمیل دی ہے، مطلب ان دونوں کی یہ حیثیت ہے کہ دین کے آفاقی ہونے کا دروازہ ان دونوں نے کھول دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیش گوئی فرما چکے تھے کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ تو خیر
اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حق غلبے کا ایسنس ہے. اللہ حاکم اگر نہیں ہے تو وہ اللہ نہیں ہے. اللہ غالب اگر نہیں ہے تو اللہ نہیں ہے. اور اللہ کے واحد ہونے کا ایک لازمی مفہوم ہے کہ وہ کسی بھی صورتحال میں اپنے غلبے پر کمپرومائز نہیں کرے گا. یعنی کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ ہمیں اجازت دے کہ فلاں صورتحال میں میری آواز دبا دینا، کوئی نہیں تھوڑے دن دبائے رکھنا. اس طرح کی کوئی رخصت نہیں ہے، اس طرح کی رخصت کسی کو بھی نہیں ملی. تو اب آپ کے ذمے اللہ کی آواز کا جو سب سے یقینی خزانہ موجود ہے قرآن کی صورت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی شکل میں قرآنی آئیڈیلز کا مجسم ہو جانا نظر میں ہے. واضح ہے کہ قرآن آئیڈیلز کا مجموعہ ہے، اور ان آئیڈیلز کو آخری درجے تک عمل میں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دکھا دیا. یعنی قرآن کا کوئی ایسا آئیڈیل نہیں ہے جو اپنی انتہائی مراد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجسم نہ ہو گیا ہو. یہ فضیلت ہے. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم قرآن کی حیثیت سے ہمارے ہادی ہیں. قرآن حامل قرآن اور ناطق قرآن کی حیثیت سے ہمارے ہادی ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے اللہ کا غیاب میں ہونا کم ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے اللہ کی اطاعت کے تمام حقوق جو اللہ نے ہمارے ذمے ہماری بضاعت اور حیثیت کے مطابق رکھے ہیں، وہ سارے مطالبات بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو اور چلو، دیکھو اور چلو، اس طرح پورے ہو جاتے ہیں. تو اتنی زبردست یعنی ٹیکسٹ ہمارا بلا تحریف موجود ہے. ہمارے ہادی صحیح معنوں میں ایک تاریخ کی روشنی میں آنے والی ہستی ہیں. تو اس میں مطلب اگر ہم نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت افراد کا کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے خود کو فیضیاب رکھنا یہ افراد کا کام ہے. یہ تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود غضبناک کر سکتا ہے. اللہ تو ہوگا ہی. میں اس کی مثال ایک عرض کرتا ہوں سیرت میں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شاذ و نادر یہ پوچھا ہو کہ کون آیا نماز میں کون نہیں آیا، یا یہ کہ تنہائی میں کیا کرتے ہو، یا وظیفے وظائف پوچھے ہوں، کبھی نہیں پوچھا. حتیٰ کہ نماز کی کیفیتیں جو ایک مرشد کی حیثیت سے پوچھتے ہیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں. یعنی آپ کی ایمانی سبجیکٹیوٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جیسے سوال کی زد میں نہیں رکھا. اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی ذمہ داری خود اٹھائیں گے. جس نے مجھے دیکھ لیا اس کی نماز خراب ہو سکتی ہے، جس نے مجھے دیکھ لیا اس کا توکل کمزور ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ہمیں ایسا نبی، ایسی کتاب ملی. اور ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا تھے؟ جو بھی اجتماعیت کو متاثر یا مجروح کرنے والے اعمال ہوتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اپنے خدام کے پورے اس کو
جس نظر سے دیکھتے تھے وہ اجتماعی وجود کی حفاظت کے لیے دیکھتے تھے. یعنی کبھی نہیں ایسا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعریفیں بہت ہی تھوڑی کی ہوں گی کہ اس کی نماز ایسی، اس کا روزہ ایسا، یا اس کی خلوت ایسی. یہ سب قرآن بتا چکا ہے کہ یہ آئیڈیلز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ تم اللہ کے تحت حکم کتنے ہو. اجتماعی آرڈر اللہ سے محکومی حاصل کیے بغیر نہیں چل سکتا، اور انفرادی آرڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں جذب کروائے بغیر نہیں چل سکتا. تو ایسے رسول کی امت پر یہ وقت آنا تھا کہ ہم دنیا میں کسی بھی طرح کا تصرف کر سکنے کی اہلیت نہیں رکھتے. اس دنیا کو چلانے والے نظام کے اگر 1 ارب پرزے ہیں تو ان میں 1 پرزہ بھی ہمارا لگایا ہوا نہیں ہے. تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے یا تو غفلت کی یا بے وفائی کی. اور وہ مشن یہ ہے کہ لا غالب الا اللہ. تو اللہ سے مغلوبی کے تجربے میں رکھنا، اللہ سے مغلوبی کو دنیا پر غلبے کا واحد ذریعہ بنانا، یہ گویا اللہ نے اور اللہ کی زبان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر واجب کیا ہوا ہے. تو ہم جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق دین سے نکلیں گے، ویسے ہی اس دین کے ساتھ اپنے تعلق کو بانجھ بنا لیں گے، ناقابل اعتبار بنا لیں گے. تو مختصر بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق دین پہ مسلمان اب نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق دین یہ تھا کہ اللہ تمہاری تنہائی کا معبود اور مذکور، اللہ تمہاری سوسائٹی اور ریاست کا حاکم اور قاہر اور قادر. تو یہ نسبت پیدا کرو گے تو اللہ کو درست زاویے سے پہچان بھی لوگے اور اللہ کے ساتھ صحیح رخ سے متعلق بھی ہو جاؤ گے. اگر یہ نہیں کیا تو تمہارا اللہ بھی خیالی ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اس دنیا کے پورے آرڈر پر غالب نہ کیا اور اس کو اس پوری دنیا کے لیے باعث برکت نہ بنایا تو تم نے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا، نہ اس دین کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. ایک بات اجازت ہو تو اور کبھی دیر نہ ہو جائے. تو جیسے انہوں نے بہت اچھی تقسیم کی، لیکن اس تقسیم سے ہم نے اس تقسیم سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا وہ ہم نہیں اٹھا سکے، کیونکہ بالکل غلط زاویے سے اللہ سے بھی متعلق ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی متعلق ہیں. ایک معیار عرض کرتا ہوں جس کو دور انحطاط کی مذہبی تعلیم و تربیت کی روش نے متاثر کیا ہے، یعنی جس کا لحاظ نہیں رکھا گیا. دینی تربیت کے اصول کیا ہیں، دینی تعلیم کے مقاصد کیا ہیں. تو ہم نے الٹا کر لیا کہ تربیت کے مقاصد رکھ لیے اور علم تعلیم کے اصول بنا لیے اپنی طرف سے. تو اس میں ہوا یہ جو بہت بڑی بڑی گڑبڑیں ہوئیں، ان میں ایک بڑا فساد یہ پیدا ہوا ہے کہ ہم نے آفاقی اخلاقی معیارات پر
اخلاقی شرف حاصل کرنے میں بالکل کوتاہی کی. یعنی ہم نے حافظے کا مسلمان، حلیے کا مسلمان اور عربی بولتا ہوا مسلمان، حافظ قرآن مسلمان، مفتی، یہ سب تیار کر لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہماری انسانیت کو کامل کرنے کا نصاب ہے، اس سے ہم انسان بننے میں ناکام رہے. یعنی انسان بننے میں ناکامی صرف اخلاقی نہیں ہے، وہ بھی ہے. انسان مجموعہ ہے اخلاقی شعور کا اور عقلی شعور کا. تو انسان کا بڑی قوت اس کا دماغ ہے. تو نہ ہم انسانوں جیسے دماغ پیدا کر پا رہے ہیں، اور نہ انسان کا مبنی بر خیر وجود ہونے کی دلیل بننے میں کامیاب ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اتنی بڑی کوتاہیوں کے نتیجے میں اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتے تو ہم پر آسمان سے پتھراؤ ہو چکا ہوتا. ہم تمام موجب عذاب بے وفائیوں کے اکیلے مرتکب ہیں، جو وہ دوسری قومیں الگ الگ تھیں. تو اس میں بہت سنجیدگی سے میری رائے میں ہمیں دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ظاہر ہے کہ آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے مطبوع، کہ ہم پہلے دو مفادات اپنے پیش نظر رکھیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہونے کی ترتیب درست ہو جائے. اس کے بعد مزید مراحل ہیں، لیکن پہلے جو الف بے ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تعلق کے حامل اور وارث بنیں گے. سادہ سا عنوان ہے نا. تعلق کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخری درجے تک سکھا دیا، یعنی کوئی سوال باقی نہیں رہ گیا کہ تعلق باللہ کو احسن طریقے سے، وفاداری کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ اور اب خود نثاری کے ساتھ کیسے نبھایا جائے. تو اس میں ساری جو ضرورتیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور دوسرا یہ کہ تعلق مع الخلق کے تقاضے، یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا سنگ بنیاد یہ ہے کہ اللہ سے تعلق میں اچھے رہو، مخلوق سے تعلق میں اچھے رہو. ہم نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے سے گویا انکار کیا ہوا ہے. اس کی وجہ سے جتنا درختوں کی، جانوروں کی اور ذرا نچلے طبقے کے لوگوں کی جیسی بے حرمتی ہماری معاشرت اور نفسیات کا لازمی حصہ بن گئی ہے، وہ درندوں میں بھی نہیں ہوتی. واضح ہے نا. تو اب اس میں اللہ کرے کہ ہم بس یہ دو اینٹیں تو رکھ دیں نا، ان دو اینٹوں ہی پر قصر اتباع تعمیر ہوگا. کہ اللہ سے تعلق کی تفصیل میں جب آپ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ جس نظام میں آپ رہ رہے ہیں، اس نظام کے خلاف اسی طرح کھڑا ہونا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے سے بتوں کو نکالنے کے لیے جہاد فرمایا تھا. تو بتوں، آپ کے کعبے میں بت موجود ہیں اور آپ اس کو اللہ کا گھر کہنے کی ضد کیے ہوئے ہیں. تو یہ سب تھوڑی، یہ چالاکی اللہ کے آگے تھوڑی چلے گی. تو ایک تو یہ کہ اللہ سے تعلق ہے، یعنی سب سے بڑے سے، سب سے بڑے سے، سب اس کے محتاج ہیں، اس سے تعلق ہے. اور اس تعلق کو
اجتماعی رنگ میں ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے. واضح ہے نا؟ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم شیطان کے زیر حکومت آرام سے رہ لیں. یہ ٹھیک ہے، نتائج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن کم سے کم دل میں نکلنے کی خواہش اور اس سے کراہت تو ہونی چاہیے نا. وہ بھی ختم ہو گئی ہے. چلو وہی کہیں چنگاری کی طرح ہوتی تو ہوا چلتی وہ ہو جاتا. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان بننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہوتے ہیں، انکسار کیا ہوتا ہے، دوسروں کی خیر خواہی کیا ہوتی ہے، اور بے لوثی کیا ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جیسے ہماری روح میں اتار کے چلے گئے، لیکن ہم نے اس پہ وہ زنگ لگا دیا. اللہ سے تعلق رکھو خود غرضی کے ساتھ، مخلوق سے تعلق رکھو مکمل بے نیازی کے ساتھ. ہم نے الٹا کر دیا، اللہ سے بے نیازی چل رہی ہے، یہاں غرض مندی ادھر ادھر چل رہی ہے. تو اور ایک اور بات میں کہہ دوں، یہ بہت سے لوگوں کا مجرب ہے، اور اس پہ اگر یہ لڑکوں نے انہوں نے عمل کر لیا تو ان کو تزکیہ نفس کے لیے جو لازمی مجاہدات ہیں وہ نہیں کرنے پڑیں گے. وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اپناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سے مانگا کرتے تھے ان کو اپنی ضرورت بناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کچھ امیدیں اور خواہشات کا اظہار فرماتے تھے، تو ان خواہشات کو اپنی خواہشوں میں بدلو. اس کے بغیر تزکیہ نفس کبھی نہیں ہو سکتا جب تک ہم دعا جو مغز بندگی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی اوقات کے مطابق ہم احوال نہ ہو جائیں. سبحان اللہ. یہ کر کے دیکھ لو، یہ 10 دن کوئی آدمی کرے کہ بھائی میری حقیقی ضرورتیں یہ ہیں، میری حقیقی خواہشیں یہ ہیں، میری حقیقی رغبت و کراہت کی تقسیم یہ ہے فہرست، تو مجھے اس میں جیسے اپنے نفس کو ڈھالنا ہے، کیونکہ نفس ہی دعا میں شامل ہوگا تو دعا ہوگی نا. تو یہ کر کے دیکھ لیں. اس کا فیضان اگر معجزہ اس کا سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں کہ کوئی نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مزاج، ہم احوال، ہم خیال اور مظہر ہو، جس کی کوئی پہچان نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، اور جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مہربان ہوں کہ جو خود کہنا چاہتے ہوں وہ ابو بکر کی زبان سے نکلوا دیتے ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صاحب البکا تھے. سیدنا ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ہم آہنگی پیدا کرنے میں سب سے زیادہ کامیاب تھے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ جہاں بھی وہ نبی علیہ السلام وہاں ابو بکر. تو اس طرح کی مثلیت پیدا کیے بغیر، اس طرح کی طبعی مناسبت پیدا کیے بغیر، اپنے نفس کی ساخت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کی رغبت و کراہت کو غلبے کے ساتھ ڈالے بغیر ہم زبانی کلامی جو کچھ کہتے رہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانا نہ ماننے کی طرح مانا. اب آپ دیکھیں ایک اور بات کہہ کے بس وہ ذرا سے
آج کل انگزائٹی زیادہ ہے نا تو تھوڑا بڑاس نکل جائے۔ صحابہ میں، تبع تابعین میں، یعنی خیر القرون میں شخصیت کا مطلب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، باقی سب محسن ہیں ہمارے، سب ہیں، وہ اپنا کام کر کے بس چلے گئے، وہ ہمارے نصاب دینداری کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہم نے شخصیت پرستی میں ایسے ایسے جذبات اور انہماکات پیدا کر لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درکار تھے، اور بعض ایسے جو اللہ کے لیے درکار تھے۔ ہم نے اللہ سے تعلق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے جو سبجیکٹو تقاضے ہیں ان کو دوسروں پہ خرچ کر دیا۔ تو یہ جو ہے شخصیت پرستی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کو چھپایا ہے، اور دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لا شریک ہونا محفوظ نہیں رکھا۔ بھئی کہاں تک کوئی ہے، آپ سب بھیڑیں چرا رہے ہوتے، اونٹ چرا رہے ہوتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے۔ کوئی بھی ہو، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کے نتائج ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر لینے کے ثمرات ہیں۔ آپ ان کو ملائے جا رہے ہیں جو بالکل جوتے کا تسمہ باندھ کے کہتے تھے کہ 1000 نمازیں میری اس تسمہ باندھنے پہ قربان ہو جائیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تسمہ۔ ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی حدیث ہے اور وہ بھی حدیث ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ان کی بات بھی حدیث ہے، ان کی بات بھی حدیث ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے لوگوں کا نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی خدا ہے، ظاہر رسول ہی نہیں تو خدا کہاں کا ہوا۔ تو آپ کبھی دیکھ لیجئے صوفیوں کے بعض حلقوں میں ادھر ادھر کہ جہاں بھی شخصیت پرستی جیسے دینداری کا خلاصہ بن گئی ہو، وہاں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فائنلٹی، مطلق امتیازی حیثیت برقرار نہیں رہتی۔ تو اللہ سے باغی ہو کر اللہ سے بے وفائی کے ارتکاب کی حالت میں رہنے والوں کی سب سے بڑی شناختوں میں سے ایک شناخت یہ ہے کہ جو حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں باقی امت پر، ان حقوق میں امتیوں کو شریک کیا جائے۔ تو اللہ بس ہمیں نصیب کرے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مقصود نہیں ہے، مقصود حقیقی اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مقدمۃ الواجب ہوتا ہے نا، کہ جس کے بغیر واجب ادا نہیں ہو سکتا، جن کے بغیر خدا مل نہیں سکتا، بندے اور خدا کے درمیان آخری درجہ حضوری پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں برزخ کی طرح ہیں، تو اللہ حقیقی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برزخ کی طرح نہیں ہیں تو اللہ خیالی ہے۔ تو اتنی بڑی سہولتیں، اتنی بڑی اس میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس کا شاہد لاؤ۔ شاہد یہ کہ اللہ محبوب ہو گیا۔